بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وحید صابری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے اس چینل پر آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بیچ میں ایک آدھ ہفتے میں ایک دو بار جو ہے قصص الانبیاء کے حوالے سے کچھ جو ہے تعلیمات، جو کچھ معلومات مجھے ہیں، وہ آپ دوستوں کی جو ہے وہ سماعتوں کی نظر کروں۔ آج مختصر سی بات کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، تو اللہ پاک نے جب انہیں جنت سے زمین پر بھیجا کہ جاؤ اب آپ لوگوں کا مسکن جو ہے وہ دنیا ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جو ہے آہن گری سکھائی جائے، کس طرح لوہے سے کام لیا جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے آگ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام دوزخ سے لے کر آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے لے کر آئے تھے کیونکہ وہ آگ بڑی گرم تھی، تو کہتے ہیں واپس پلٹ کر وہ آگ کی تپش اتنی تھی کہ وہ زمین سے گزرتی ہوئی واپس دوزخ میں جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سے کہ جبریل جائیے اور اسے رحمت کے پردوں سے 7 بار دھو کر، رحمت کے دریا سے 7 بار دھو کر لے کر جائیے، پھر وہ جو آگ ہے زمین پر ٹھہری۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اسی دوران مٹھی بھر گندم لے کر آئے، گندم بھیجی۔ اب وہ گندم کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اسے فوراً جو ہے وہ کاشت کریے۔ جنت سے 2 بیل بھی لائے گئے، ان بیل کی مدد سے جناب آدم علیہ السلام نے حال جوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بابرکت گندم تھی کہ جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام نے وہ گندم جو ہے وہ کاشت کی، ایک دن کے بھی کم وقت کے عرصہ میں اس زمین نے اس پودوں کو جوان کیا، انہیں بارآور کیا، اور اس پر جو گندم تھی وہ پک چکی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، زمین نے جناب آدم علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی کہ اے نبی خدا، مجھ میں اس سے بڑھ کر طاقت نہیں تھی، ورنہ میں آپ کو اس سے بھی جلدی گندم جو وہ مہیا کر سکتی تھی۔ پھر کہتے جب وہ گندم پک گئی تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے اماں حوا علیہ السلام کے سامنے وہ سارے کے سارے معاملات انجام دیے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں حوا کو بتایا گیا، جناب جبرائیل نے اماں حوا کو بتایا سلام اللہ علیہ کو کہ گندم کو پیسیے، پھر سے خمیر کیجیے، وہ جو آٹا گوندنا روٹی کے معاملات ہیں۔ تو پھر جناب اماں حوا سلام اللہ علیہ نے وہ روٹیاں پکائیں، اور جناب آدم علیہ السلام نے غروب آفتاب کے بعد روٹی کھائی۔ مطلب کہ سارا معاملہ ایک دن میں ہو چکا تھا کہ گندم بھی پکی، بجائی بھی ہوئی، پک بھی گئی، پھر پیس کے تو جو روٹی کھائی وہ رات کو آپ نے روٹی کھائی نماز مغرب کے بعد، مطلب نماز مغرب سے مراد کہ مغرب کے وقت کے بعد۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سرکار آدم علیہ السلام کو پہنچایا کہ آپ نے 13ویں 14ویں 15ویں چاند کی، ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھنا کرنا ہے، اسے ایام بیس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رکھتے چلے آئے ہیں۔ اور اگر بات کریں جناب آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ کی اولاد کے بارے میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک سال ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی، پھر اگلے سال ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی۔ کہتے ہیں کہ پہلے سال قابیل اور ان کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئیں۔ اکلیمہ انتہائی خوبصورت خوبرو تھی، جبکہ دوسرے سال حابیل اور ان کی بہن غازہ جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ غازہ ظاہری طور پر زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو ظاہر ہے جب اللہ کا حکم آ گیا، جو پہلے سال جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی شادیاں اپوزٹ جینڈر سے کر دیں، دوسرے سال والے بچوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ جو جناب قابیل تھے انہوں نے کہا کہ میری بہن زیادہ خوبصورت ہے، حابیل کی بہن زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس لیے میں اس کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ اب اس معاملات میں کافی رولا پڑا، جناب آدم علیہ السلام نے بھی ان کو کافی سمجھایا۔ جب آدم علیہ السلام کی بات بھی جناب قابیل نے نہیں سمجھی، تو پھر جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جو منا کی پہاڑی ہے وہاں پر جاؤ اور آپ نے اپنی قربانی لے کر وہاں پر رکھو، جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ اسی کی جو ہے وہ زوجیت میں آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، دونوں بھائی گئے، دونوں نے جو ہے بکریاں وغیرہ لیں، وہاں پر جا کر ذبح کر کے تو رکھ آئے، اور ساتھ میں دعا بھی مانگ کے آئے۔ تو قرآن پاک میں جو مختصر اس آیت کے بارے میں، جو اس واقعے کے بارے میں جو بیان کیا گیا، جو آیت کا مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر دونوں بھائیوں نے وہاں پر جا کر قربانیاں رکھی، تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور ایک کی نہ ہوئی، مطلب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب قربانی قبول کرنے والا اور نہ کرنے والا تو اللہ تھا، اور یہ بات قابیل کو پھر ناپسند آئی کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے کہا حابیل سے کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے میری بہن کو طلاق نہ دی، مطلب اکلیمہ کو طلاق نہ دی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب حابیل نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
اگر تم مجھ پر حملہ کرو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تم مجھے جان سے بھی مار دو گے تو میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا کہ جس سے تمہیں نقصان ہو۔ مینا کا یہ وہی مقام ہے جہاں پر آج بھی حاجی جاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں مینا کا مقام تھا، اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ اپنی قربانی وہاں پر جا کر رکھاتا تھا، اور جب آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گیا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے جناب یوسف علیہ السلام کا کوئی سا تھا، اگر اسے آواز آتی تھی تو اس کا مطلب وہ بندہ حق پہ، اور اگر نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ بندہ ناحق ہے۔ اور بھی مختلف زمانوں میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ معاملہ چلتا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے کا تو ہم پتہ ہی ہے کہ اگر ہم اچھے ہوں گے، ہمیں یہ اس بات کی وعید کر دی گئی ہے کہ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو اس کا بدلہ جنت ہوگی، ورنہ نوز باللہ ثم نوز باللہ برائیوں کا بدلہ برا ہے، وہ جہنم ہے۔ اب کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی حکم آ چکا تھا کہ جو حابیل ہیں وہ اکلیمہ کے شوہر رہیں گے، یہ بات قابیل کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اب انہوں نے ٹھان لی تھی کہ میں نے حابیل کو قتل کر ہی دینا۔ کہتے ہیں کہ منگل کا دن تھا کہ جب حابیل اب بکریوں کے والے روم میں سو رہے تھے، اب قابیل پورے غصے میں گئے ان کے کمرے میں، دیکھا کہ وہ حابیل سو رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح حابیل کو قتل کریں، تو کہتے ہیں ابلیس ملعون انسانی شکل میں آیا، اس کے پاس ایک سانپ تھا، اس نے سانپ زمین پر رکھا اور قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا کر تو سانپ کے سر پر دے مارا، سانپ وہیں پر مر گیا۔ تو کہتے ہیں ابلیس وہاں سے جب غائب ہوا تو قابیل کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہاں مجھے بھی یہی تدبیر جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے دیکھا پاس پتھر پڑا ہوا تھا جناب حابیل کا، تو اٹھا کے انہوں نے سر پر دے مارا، اس قدر زور سے مارا کہ آپ کا جو سر کی جو ہڈیاں تھیں وہ چکنا چور ہو گئی۔ اب جب وہ سارا کام کر چکے تو کرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ تو کہتے ہیں پھر اس شرمندگی سے، پشیمانی سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ اٹھا کر تو ان کی جو لاش تھی وہ گھومتے رہتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کئی دن گزر گئے۔ اب پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب حابیل کی لاش کو رکھا، تو کہتے ہیں اللہ کے حکم کی طرف سے دو کوے آئے، ان کووں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے لڑنا شروع کیا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ تو پھر اس جو بچ گیا تھا کوا، جس نے قتل کیا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے زمین کھودی اور دوسرے کوے کو وہاں پر دفن کر کے مٹی ڈال کے تو وہاں سے اڑ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب قابیل جو تھے اس بارے میں بڑے شرمندہ ہوئے، خیر انہوں نے قبر کھودی اور آپ کو دفن کر دیا، اس ڈر سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی ہے۔ اب جان لینے کا محرک صرف ایک نہیں تھا کہ جناب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور جناب حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ قابیل حابیل سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی نسلوں میں بچے، جو ہماری نسلیں ہمارے بچے ہیں، وہ یہ کہیں کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی قتل کی ایک بڑی وجہ تھی۔ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا ماجرا اما حوا اور آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ اب سارا یہ معاملہ ہو گیا۔ کہتے ہیں جب اما حوا سلام اللہ علیہ اور آدم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ حابیل کدھر ہے، تو لوگوں نے کہا کہ چند دن ہو گئے وہ نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی قابیل نے حابیل علیہ السلام کو دفن کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو جو ہے زمین میں دھانس لے۔ انہوں نے واسطے دیے، اللہ نے نہیں سنا، پھر زمین نے جب سینے تک دھنسا لیا تو کہتے ہیں قابیل نے کہا کہ یا الہی تو نے میرے ابا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طفیل، تو میری بھی اسی صدقے جو ہے وہ توبہ قبول کر۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ توبہ تو قبول کر لی، لیکن اسی وقت ایک فرشتہ بھیجا، ایک انسانی شکل میں سوار بنا کر۔ وہ سوار آپ کے سینے میں نیزہ گھونپتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، انہیں پھر زندہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک وہ جو سوار ہیں، وہ جو فرشتہ ہیں، قابیل کے سینہ میں نیزہ مارتے رہیں گے، وہ مرتے رہیں گے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا رہے گا۔ پھر کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہ واپس آئیں تو جب انہوں نے پوچھا کہ میرے بچے کہاں ہیں، بیٹے کہاں ہیں، تو کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی نے نہیں بتایا کہ حابیل کہاں ہے، وہ چند دن ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ چند دن ہو گئے حابیل کو دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ایک دن خواب میں جناب آدم علیہ السلام نے حابیل کو روتے ہوئے سنا، مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا کہ ابا میری مدد کیجیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے جناب حابیل علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تو آپ کا جو سر مبارک تھا وہ بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا، مغز نکلا ہوا تھا۔ آپ نے کافی، ظاہر ہے بیٹا تھا، کافی پریشانی، دکھ، روئے بھی۔ تو کہتے ہیں 40 دن تک آپ نے جب تابوت میں رکھ کر آپ کو دنیا کے جہاں جہاں ان کی اولاد تھی، کم و بیش کہتے ہیں کہ اس وقت تک 120 یا 180 جوڑے تھے آپ کی اولاد کے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو جس کو پتہ چلتا وہ روتا گریا کرتا۔ تو پھر آپ نے اپنے ہی کمرے میں آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کو دفن کیا۔
اگر بات کریں ان کی تجارت کی تو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا ہوا سونا تھا جو جس کی وہ لوگ تجارت کرتے تھے آپس میں، ظاہر جو معاملات تھے ان کے زندہ رہنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ظاہری عمر 1000 سال ہوئی نا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا بھیجا اور آپ نے سب سے کہا کہ جاؤ مجھے جو ہے نا کہیں سے مختلف میوہ جات فروٹس پھل لا کر کھلا، تو کہتے ہیں سارے چلے گئے۔ آپ کے بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹا نہیں گیا اور ان کا نام تھا جناب شیس علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسرے جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے جناب آدم علیہ السلام کے بعد۔ تو کہتے ہیں جناب شیس علیہ السلام آپ کی خدمت میں تیمارداری میں لگ رہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں، لیکن جناب آدم علیہ السلام کے کہنے پر آپ گئے، آپ نے دعا کی۔ جناب شیس کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے جناب شیس علیہ السلام کو تبلیغ کی، تعلیم کی، پھر آپ نے جا کر جو ہے دعا مانگی تو مختلف میوہ جات جو ہے جناب جبرائیل لے کر آئے۔ تو کہتے ہیں ساتھ میں ایک حور بھی لے کر آئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری جو اولاد ہوتی تھی وہ جڑوا ہوتی تھی، جفت ہوتی تھی، سوائے شیس علیہ السلام کے، کہ شیس علیہ السلام وہ واحد ان کی اولاد ہے جو کہ اکیلے پیدا ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی زوجیت کے لیے اس حور کو لایا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے جنت میں بھیج دیا گیا۔ وہ ظاہر جنتوں میں ہے، جب معاملات زندگی وہاں پر چلیں گے تو وہ آپ کے سپرد کی جائے گی، وہ آپ کی زوجیت میں ہوگی، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب آپ کی ساری اولاد واپس آئی تو آدم علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا، عین ممکن ہے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرے بعد جو تمہارا سربراہ ہوگا وہ شیس ہوں گے، شیس میرے قائم مقام ہوں گے، تم ان پر ایمان لے کر آنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ جب کہتے ہیں کہ سب اولاد نے، بیٹے بیٹیوں نے آپ کی جو ہے وہ اطاعت کی تو کچھ ہی دیر بعد آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔